علیہ السلام پہ اور ان سب پہ، تو میرج از الاؤڈ. تو ہاؤ وی وڈ نو کہ جو ہمارا پرسیپشن ہے اس آیت کو لینے کا یا قرآن پڑھنے کا، دیٹ از رائٹ. کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. اب تک ہمیں پتہ تھا کہ انٹر کاسٹ میرج آرنٹ الاؤڈ، بٹ آفٹر ریڈنگ دیٹ انٹر ریلیجس that isn't allowed, but after reading that مجھے وہ perception کی question آیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم perceive کر رہے ہیں even reading a قرآنی آیت تو اس میں ہمیں یہ صحیح ہے، یہ جو perception یہ ہے. آسان جواب ہے اس سوال کا. اللہ تعالیٰ کی تمام آیات جو ہے نا وہ صورتوں کے اندر ہیں، اور صورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے احکمت آیات ہو، جس کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ پرو دی گئی ہیں. یعنی اگر اللہ نے کچھ آیات ایک صورت کے اندر ڈالی ہے نا تو ان کو ایک ساتھ اسٹچ کر کے ڈالا ہے. ایک بات کہی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ کا نظام ہے کہ ان آیات کو اس صورت میں ڈالا گیا. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور سورۃ البقرہ کا بہت عظیم حصہ، پہلا ہاف اس کا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کفر مت کرو. اور ان کا کفر کیا ہے کہ وہ اس نبی کو، اس رسول کو نہیں مان رہے. اسی لیے کہا ہے بنی اسرائیل سے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس میں کفر کرنے والے پہلے مت بن جاؤ، اس قرآن میں کفر کرنے والے. یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ذکر انصاف نے کیا، لیکن ان کا ایمان کس پر نہیں ہے؟ اس قرآن پر نہیں ہے اور اس رسول پر نہیں ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے اب کفر مت کرو، اب کفر مت کرو. اور اسی کفر اور ایمان کی جو کشمکش بقرہ میں بتائی گئی ہے وہ اہل ایمان اور اہل مکہ کے درمیان نہیں ہے، وہ اہل ایمان مسلمانوں کے اور بنی اسرائیل کے درمیان کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو جس چیز کو ہم ایمان، جس چیز کی بنیاد پر ایمان کو ڈیفائن کیے گئے سورۃ البقرہ کے اندر، اس کو سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. پھر آگے سب سے بڑا امتحان آیا تھا کہ قبلے کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں. ان آیات سے پہلے قبلہ مختلف کعبے کی طرف ہو گیا، اور جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اصل میں خوش تھے کہ یہ ہماری سب پہ ہی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ بھی ہے. مانتے تو نہیں نبی کو، لیکن اندر اندر تو پتہ ہے کہ نبی ہے، تو وہ اندر سے راضی تھے کہ یہ چلو کم از کم نماز تو ہماری طرف ہی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری انڈورسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن جب قبلے کی سمت بدلی ہے ما وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. تو یہ جو ساری ڈبیٹ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے جو پارشل ایمان رکھا ہوا تھا نا جان بوجھ کر، اس کی نفی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام عیسائی اور تمام یہودیوں پر ایک ہی فتویٰ لگایا جا رہا ہے، ایسی بات بھی قرآن میں نہیں ہے. لیکن آیات کا حوالہ دینا بغیر اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھے یہ ایک بہت زیادتی ہے قرآن کے ساتھ، اور اس زیادتی میں ہم عام طور پر آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ کسی ایک ایشو پر کسی کی بات سن کر ایک آیت کا حوالہ دے کے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان فوراً ایک صورت کو پڑھ لے نا، ایک صورت کا باقاعدہ مطالعہ کر لے اور اس کے بارے میں تحقیق کر لے اور پوچھ لے، اور پھر جب یہ سوال آئے اس کو بھی اس کانٹیکسٹ کے ذریعے سمجھ لے، تو اس کنفیوژن کے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا.